بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ دو درس میں چوتھے عشرہ مبشرہ میں سے چوتھی شخصیت حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اندرونی معاملات بہت زیادہ رہے، مسلمانوں کے بیچ میں ہی معاملات بگڑ گئے، اور وہ بھی سازشوں کی وجہ سے جو بلوائی آئے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جنگ جمل ہوئی، جس کی کچھ وضاحت کل آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ لڑے نہیں بلکہ لڑوائے گئے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی افسوس تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی افسوس تھا، بلکہ ام المومنین کے بارے میں کہتا ہے کہ بعد میں وہ اس واقعے کو یاد کر کے اتنا روتی تھی کہ آنسو پوچھتے پوچھتے ان کا پلو بھیگ جاتا تھا، اس قدر روتی تھی اس افسوس میں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، جس کو بولتے ہیں جنگ صفین نامی جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی رکے ہوئے تھے خون عثمان کا بدلہ لینے سے، اور جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے بالخصوص طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیجئے، اور اسی وجہ سے مطالبہ کرنے آئے تھے، لیکن وہ جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان کی بیوی نے نائلہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس ان کا وہ کرتا بھجوایا تھا جس میں ان کا خون لگا ہوا تھا، اور کہا تھا کہ آپ عثمان کا بدلہ لیجئے۔ حضرت عثمان کے بیٹے نے بھی ان سے مطالبہ کیا تھا، اور امیر معاویہ یہی مطالبہ کر رہے تھے، وہ کوئی غلط نہیں کیے تھے، انہوں نے یعنی بغاوت نہیں کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیجئے۔ آج جو ہے لوگ ان کو متہم کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے خلاف کچھ بول سکیں، ان کے خلاف زبان درازی کریں، ان کا صحابی ہونا ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت نہیں کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں لی تھی، انہوں نے خلیفہ بنائے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حجاز کے علاقے مکہ مدینہ کے علاقے کے لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت شام کے علاقے کے گورنر تھے، وہاں کے ذمہ دار تھے، اور شام کا علاقہ یعنی سیریا جو ابھی ہے جس کو شام بولتے ہیں، صرف وہ علاقہ نہیں تھا بلکہ اس میں فلسطین کا کچھ حصہ تھا، اردن کا کچھ حصہ تھا، یعنی ایک بڑا علاقہ تھا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، یہاں گورنر وہاں کے وہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ آپ ان بلوائیوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیجئے، آپ قصاص لیں، میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مجھ سے بیعت لیں، مجھ سے بیعت کر لیں، مجھے مضبوط کریں، حالات صحیح ہوں گے تو تب ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔
بالآخر ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ نکلے، اور مقصد ان کا بھی کوئی غلط لڑنا جھگڑنا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم امیر معاویہ سے بیعت لیں گے۔ اور ادھر سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکلنے کے بعد امیر معاویہ بھی اپنی فوج کے ساتھ نکلے، اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ ہوئی، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد بات یہ آئی کہ ہم کب تک لڑیں گے، اور ایسا لڑتے رہیں گے تو دوسرے لوگ ہم سے فائدہ اٹھا لیں گے ہمارے آپسی اختلاف کا، اسی لیے ایک کام کی جائے کہ بات کر کے مسئلے کو حل کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو حکم بنایا گیا کہ بھائی ایک حکم ہماری طرف سے ایک آپ کی طرف سے طے کر لیں، یہ لوگ جو فیصلہ کر لیں گے مان لیں گے۔ دونوں بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان دونوں کو بنایا گیا جب حکم، اور دونوں نے بات طے کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی جہاں ان کی حکومت ہے وہاں رہیں گے، امیر معاویہ اپنے علاقے میں رہیں گے، اور پھر ایک کبار صحابہ کی کمیٹی بنائی گئی کہ یہ لوگ بعد میں جو فیصلہ کریں گے اس کو مانا جائے گا۔ لیکن اسی وقت ایک اور نیا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ یہی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ لوگ خارجی جن کو بولتے ہیں، یعنی بغاوت پر اتر آئے۔ اور بغاوت کیسے کیے؟ ابھی تک حضرت علی کے ساتھ تھے، گرچہ وہ غلط ان کی نیت تھی، لیکن اب کیا کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کے رہتے ہوئے، اللہ کی کتاب کے رہتے ہوئے انسان کو حکم کیسے بنا لیا؟ یہ بات غلط ہے۔ اور ان لوگوں نے قرآن سے دلیل پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے لیکن ان کا استدلال غلط ہے۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے بیچ میں فیصلہ کرنے والی ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم نہیں بنانا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اجازت دیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا گیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر بیوی کا جب اختلاف ہو جائے تو ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ تو یہ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ حکم بنا لو، لیکن وہ لوگ بغاوت کر لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور حروریہ ایک جگہ ہے، حرورہ، اس جگہ پر یہ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کون؟ یہ خوارج، جن کا مقصد یہ کیا کہنے لگے کہ حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیے، حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہہ، دونوں کو کافر قرار دے دیا، سارے صحابہ کو اور جو لوگ کے ساتھ ان سب کو کافر قرار دیا، اور یہ لوگ حرورہ نامی جگہ پر اکٹھا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو، پھر ادھر تو جنگ بند ہو گئی، امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن یہ جو نیا فتنہ کھڑا ہوا تھا، خوارج کا فتنہ، اور ان لوگوں کی فکر کیا ہے؟ آج بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، حکمران کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا، خاص طور سے جہاں مسلم حکومتیں قائم ہیں ان حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، یہ اس طرح کی سوچ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے، اور یہی وہی خوارج کی سوچ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے جب واپس آ رہے تھے اور واپسی میں آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اسی بیچ میں ایک شخص آیا، اس نے کیا کہا؟ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام تھا اس کا؟ ذوالخویسرہ التمیمی۔ اس نے آ کر کہا کہ اے محمد انصاف کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا غصے سے، کہا کہ اگر ان لم اعدل یا ان لم یعدل اللہ ورسولہ، کہ اگر میں انصاف نہ کروں، یا دوسرے الفاظ کہ اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہ کرے فمن یعدل، پھر انصاف کون کرے گا؟ بہت آپ ناراض ہوئے، وہ جانے لگا۔ تو دو طرح کے الفاظ ہیں روایتوں میں، یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، دونوں میں سے کسی نے یا دونوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اجازت دے اس منافق کی گردن مار دیں۔ آپ نے کہا کہ چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے آدمیوں کو قتل کرتا ہے، اور آپ نے پھر فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے۔ کس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
صحابہ سے، صحابہ اکرام سے کہا کہ ان کی عبادتوں کے سامنے تمہاری عبادتیں پھیکی لگیں گی۔ وہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن لا تجاوزوا حلقومہم یا حناجرہم، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں، عمل کرنے سے کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ قرآن پڑھیں گے ضرور، عمل ان کے پاس عبادتیں، ان کی نمازیں ایسی ہوں گی، روزے ایسے ہوں گے کہ تم اپنی نماز اور روزوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یا ایک اور مثال آپ نے دی، ایسے یہ لوگ دین سے دور رہیں گے، ان کی عبادت کوئی مطلب کی نہیں رہیں گی، جیسے شکار پر تیر چلایا جائے اور زیادہ زور سے تیر چلائے تو تیر شکار کے آر پار ہو جائے اور اس میں خون بھی سمجھ میں نہ آئے، ایسے اتنی آسانی سے لوگ دین کے باہر نکل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں رہا تو ان سے سخت قتال کروں گا، اور آپ نے ان لوگوں کی یہ صفات، ان کی یہ علامتیں بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَوْ جَيْشُهُمُ الَّذِينَ وَلَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ أَصَابُوا ما اصابوا من اللہ لاتکلوا عن العمل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنائی تھی کہ ان بدبختوں سے جو لڑے گا، ان کو قتل کرے گا، ان خارجیوں کو، ان خوارج کو جو قتل کرے گا، ان لوگوں کو اتنا ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے، اگر ان لوگوں کو ثواب معلوم ہو جائے، ان سے لڑنے والوں کو ثواب معلوم ہو جائے گا تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی جو خوش نصیب لوگ ان خوارج سے لڑیں گے اور ان پر غالب آئیں گے، ان لوگوں کو اگر ثواب معلوم ہو جائے کہ ان بدبختوں کو مارنے میں ثواب کتنا ہے تو وہ کہیں گے کہ اتنا کما لیے ثواب کی، اب ضرورت نہیں کوئی نیکی کرنے کی، اتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کام کو کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جب یہ بات چل رہی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو وہ جو خوارج نکلے تھے جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہہ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو بتایا کہ دیکھو ایسی ایسی بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور پھر اس سے بڑی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ پوری تفصیل کئی ایک روایات میں صحیح مسلم میں موجود ہے، باب جو ہے صفات الخوارج، علامت الخوارج، خوارج کی علامتیں کیا ہوں گی، اس کو اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے پوری ذکر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جو خوارج ہوں گے جو اس جگہ پر اکٹھا ہوں گے، عند فرقۃ المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت یہ پیدا ہوں گے، جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا اس وقت یہ نکلیں گے، اور ان کی علامت یہ ہوگی، ایک علامت یہ ہوگی ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، اور اتفاق کی بات وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی آیا تھا اس کا بھی سر منڈا ہوا تھا، داڑھی بڑی تھی، سر منڈا ہوا تھا، آنکھیں گھسی ہوئی تھیں، گال نکلے ہوئے تھے، پوری صفات ہے، اور یہ جو خوارج ہوں گے ان کے بھی ٹکلے ہوں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا اپنے ساتھیوں کو تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کی فوج کا جو سردار ہوگا، خوارج کا جو سردار ہوگا، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، یہ ہاتھ کٹا ہوا اور ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، اس ہاتھ کا جو کٹا ہوا حصہ یہ کلائی نہیں ہوگی، اور ہاتھ کا جو کٹا ہوا حصہ یہ بازو رہے گا، بازو میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا لٹک رہا ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا، وہ چھوٹا جو گوشت کا ٹکڑا ہوگا، فیہ شعر بیض، اس چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کے اوپر سفید سفید بال ہوں گے۔ پوری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک ایک چیز، ہاتھ کٹا ہوا جو حصہ اس کے آخر میں چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوگا، اس گوشت کے ٹکڑے میں سفید بال ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں، اور اپنے ساتھ دیکھیں ان کے دل کتنے سچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس ان سے مقابلہ کرو، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو ہمارے بچوں پر حملہ کریں گے، ہمارے مال کو غصب کریں گے، ہمارے خون سے کھیلیں گے، ہماری عزتوں کو برباد کریں گے، ان سے مقابلہ کرو، اور بشارت یہ ہے جو ان سے لڑے گا اتنا ثواب ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو عمل کرنا چھوڑ دے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے ان سے مقابلہ کیا، اور پھر بالآخر یہ خوارج مارے گئے۔
ان کو شکست ملی، بہت یہ کچھ بچ گئے اس میں سے، لیکن اکثر یہ مار دیے گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ ڈھونڈو بھلا کہ جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ صفتوں والا، وہ کٹے ہوئے ہاتھ والا کہیں ملتا ہے کیا؟ حضرت علی نے جب اپنے آدمیوں کو بھیجا، چیک کر کے پورا میدان، جنگ کا میدان پورا چیک کر لیے، کہیں بھی وہ آدمی نہیں ملتا۔ لیکن حضرت علی کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ملے گا ضرور۔ جب لوگوں کو نہیں ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے، اٹھ کے خود گئے اور تلاش کیا تو ایک جگہ لاشوں کا ڈھیر تھا، بہت ساری لاشیں ایک ساتھ پڑی ہوتی ہوئی خوارج کی، بدبختوں کی۔ حضرت علی ایک ایک کو ہٹاتے گئے، لاشیں جب ہٹائی گئیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ سب سے نیچے مما یلی الارض، زمین سے لگا ہوا وہی بدبخت پڑا تھا، جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، جس میں گوشت کا ٹکڑا تھا، سفید بال تھے، پوری علامتیں، وہ بدبخت لاشوں کے ڈھیر میں سب سے نیچے پڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، سچائی کا اعتراف کرتے، یعنی اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی بالکل سچی ہے، کہا صدق اللہ وبلغ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سچ کہا تھا اور اللہ کے رسول نے سچی بات ہم تک پہنچائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو جب سنا اور یہ بشارت بھی سنائی انہوں نے کہ جو لوگ اس میں شریک ہیں اس جنگ میں، ان کو ثواب کتنا ملا ہے، تو عبیدہ السلمانی رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ الذی لا الہ الا ہو اسمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کیا آپ نے حقیقت میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں، قسم کھا کر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ عبیدہ سلمانی دوسری بار پوچھتے ہیں، دوسری مرتبہ قسم دلاتے ہیں، تیسری مرتبہ قسم کھلاتے ہیں کہ اے امیر المومنین کیا واقعی آپ نے یہ حدیث سنا ہے؟ حدیث 3 مرتبہ قسم کھلوایا ہے حضرت عبیدہ سلمانی رحمت اللہ علیہ نے۔ مقصد یہ نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ غلط بول رہے ہیں، صرف اس لیے کہ تعجب کی بات ہے کہ جو علامتیں علی رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے وہ علامتیں اس کے اندر موجود تھیں، اور اتنی بڑی بشارت ملی تھی کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوں گے، جو لوگ اس میں شامل ہوں گے، وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی وضاحت تھی کہ اس میں سے تمہارے 10 لوگ بھی نہیں مارے جائیں گے اور ان کے 10 بھی نہیں بچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ثابت ہوئیں، تو 3 مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر بتایا۔ سوچئے کتنے اچھے لوگ تھے یہ، کتنے پاکیزہ دل تھے یہ لوگوں کے، کہ ایک تابعی بار بار قسم کھلوا رہے ہیں صحابی سے، اور صحابی بھی عام صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور وقت کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن 3 مرتبہ قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ بالآخر ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن کچھ بچ گئے، کچھ خوارج بچ گئے، ان کی سازشیں چلتی رہی، اور پھر انہی سازشوں کا شکار علی رضی اللہ عنہ ہوئے جو شہادت پائے۔ ہوا یہ کہ 40 ہجری 17 رمضان، دیکھیے جب نیت میں خرابی ہو تو اس کو مقدس چیزیں اور مقدس وقت بھی نہیں دکھتا انسان کو۔ دعویٰ تو مسلمان ہونے کا ہے، لیکن اب تو وہ خوارج تو تھے، دین سے تو نکلے ہوئے تھے، جب پہلے دعویٰ کر رہے تھے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا۔ رمضان کی 17 تاریخ 40 ہجری خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے اندر یہ 3 خارجیوں نے مشورہ کیا۔ سوچئے رمضان کا مہینہ، بیت اللہ، خانہ کعبہ، حرم کے اندر یہ 3 لوگوں نے مشورہ کیا۔ کون کون 3 تھے؟ ایک تھا عبد الرحمن بن ملجم، دوسرا برق بن عبداللہ، اور تیسرا عمر بن بکر۔ 3 خوارج، 3 خارجی ہیں یہ۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ 3 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے علاقے کے گورنر ہیں، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر ہیں، اور تینوں صحابی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں مسلمانوں کی۔ تینوں نے مشورہ کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم اس نے کہا کہ میں علی کو ماروں گا، علی رضی اللہ عنہ کو۔ دوسرا
برق بن عبداللہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذمہ لیا، اور تیسرا عمرو بن بکر اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا معاملہ اپنے ذمہ لیا۔ تینوں نے اپنی ذمہ داری لیا، اور دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، 17 تاریخ طے ہوئی ہے۔ مشورہ پہلے ہو گیا کیونکہ اب اتنے دور جانا ہے تو ٹائم بھی لگے گا نا، تو 17 تاریخ دن ایک ہی طے ہے اور ٹائم بھی طے ہے کہ تینوں ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ تین دور دور کے علاقے ہیں، ایک کوفہ میں ہے، علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ سے دارالسلطنت کو ختم کر دیے تھے۔ اب تک جو دارالسلطنت تھا مسلمانوں کا وہ مدینہ تھا، لیکن یہ مسائل کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ میں سب یہ اختلافات، یہ خون خرابہ نہ ہو، اپنا دارالسلطنت کوفہ میں کر لیا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہے، امیر معاویہ شام میں ہے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب یہ تینوں نے طے کیا تھا کہ رمضان کی 17 تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت تینوں حملہ کریں گے۔ اپنی اپنی جگہ میں پہنچ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب نماز کے لیے نکلتے تھے فجر میں تو لوگوں کو آواز دیتے ہوئے نکلتے تھے۔ یہاں پر ہم ایک عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم فجر میں اٹھیں گے تو کسی کو اٹھائیں گے ضرور، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اٹھائیں گے، قریبی لوگوں کو کم از کم فون کر کے اٹھا دیں جن سے دوستی ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ پہلے آپ لوگ سب اٹھیں گے فجر میں انشاءاللہ، فجر میں اٹھیے، دوسروں کو اٹھائیے۔ علی رضی اللہ عنہ نکلے اپنے گھر سے آواز دیتے ہوئے تو عبد الرحمن بن ملجم نے سن لیا، راستے میں بیٹھا ہوا تھا اندھیرے میں تلوار لے کر۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو سیدھے سر پر وار کیا اس نے، اور تلوار سر میں لگی، گہرا زخم آیا، علی رضی اللہ عنہ گر گئے، لیکن پھر لوگوں نے اٹھا کر آپ کو اسی زخمی حالت میں اٹھا کر لے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرے بدلے میں اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر میں اپنے حساب سے فیصلہ کروں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ 20 رمضان کو 17 تاریخ کو حملہ ہوا، تیسرے دن چوتھے دن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اسی زخم کی وجہ سے۔ ادھر جو دوسرا تھا جس نے امیر معاویہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جب وہاں پہنچا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے اس کی آواز سن کر، جیسے اس نے حملہ کرنا چاہا تو آواز سن کر چوکنا ہو گئے اور اس سے دور بھاگے، لیکن پھر بھی اس نے حملہ کیا تو ان کی ران میں اس کی تلوار لگی تھی، زخم آیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ادھر پھر اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تیسرا خارجی جو تھا عمرو بن بکر، جو وہ مصر میں تھا، جس نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جب یہ وہاں پہنچا، وہاں پر اتفاق کی بات کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس دن بخار آ گیا۔ انہوں نے وہاں کے جو جج تھے، قاضی تھے، ان کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا، خود گھر میں رہ گئے۔ تو اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بدلے میں وہ جو قاضی تھے، جج تھے، ان کو شہید کر دیا، اور پھر ان کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ یعنی تینوں خارجی مار دیے گئے، اور 2 صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی زندگی اللہ نے رکھا تھا، یہ لوگ بچ گئے، لیکن علی رضی اللہ عنہ ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، وقت پورا ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمایا۔ تو علی رضی اللہ عنہ 40 ہجری میں 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو شہادت پائے تھے وہ تقریباً 82 یا 86 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے۔ تو اس طرح یہ خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا۔ 4 عشرہ مبشرہ میں سے 4 ہستیوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم بات یہ یاد رکھیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ ایک تو کل ہم نے سنایا تھا آپ کو کہ بعض سلف نے، غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ علی حق پر تھے کہ امیر معاویہ حق پر تھے، یا اور بھی لوگوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا سنو، جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا تو اپنی زبانوں کو ہم ان کی عزتوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات یہ کہی ہے کہ اللہ کو بہتر معلوم تھا، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ آگے چل کے صحابہ کرام کے بیچ میں یہ اختلاف ہونے والے ہیں، علی رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جنگ ہونے والی ہے۔
علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں جنگ ہونے والی ہے، صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان صحابہ کو اللہ نے قرآن میں کئی ایک جگہ کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کی اگر جو چوک ہوئی بھی ہے، ان سے جو خطا ہوئی ہے اور اجتہادی غلطی ہے، سب کے اپنے خیالات تھے، احادیث کی روشنی میں ان لوگوں کے ایسے خیال تھے، صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، رائے کا اختلاف ہوا، علمی اختلاف تھا، یہ اختلاف اللہ کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہے تو ہم کو کیا ضرورت زبانیں گندی کرنے کی، ہم کو کیا بولنے کی ضرورت، اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان صحابہ کے خلاف بولیں، ان کے خلاف کچھ دل میں رکھیں۔ اسی لیے صرف جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، اس طرح کے واقعات کو بیان کر کے صحابہ اکرام کو متہم کرتے ہیں، غلط الفاظ کہتے ہیں، ان کا جواب گویا کہ ہم یہ سمجھیں اس وجہ سے ہم نے کچھ وضاحت کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں ایسے خیال آئے، ہمارے دلوں میں ایسے خیال آنا بھی نہیں چاہیے۔ تمام صحابہ عظمت کے اعتبار سے کافی ہیں صحابی ہونے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ سیف اللہ کی تلوار، بہت جنگیں لڑے ہیں اسلام کے لیے۔ یہ صحابی نے ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ بات کہہ دیا، دونوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو کچھ غلط بات کہہ دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ کون ہے؟ صحابی ہے، بولنے والے صحابی ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف شروع میں اسلام قبول کر لیے تھے، حضرت خالد بن ولید بعد میں اسلام قبول کیے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، 5-6 سال کے ہجرت کے 5-6 سال کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یعنی وہ صحابہ جو پہلے اسلام قبول کیے ان کو برا مت کہو، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہے اور میرا ساتھ دیا ہے، لو انفق احد منکم مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے وہ صحابہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا ہے ان کے آدھا مد، 1 مد جو کے برابر بھی، جو کس کو بولتے ہیں؟ گیہوں کے جیسے ایک دانہ ہے، سوچئے کہاں 1 مد یا آدھا مد جو یا گیہوں اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا، اس کا کہاں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا تم خرچ کرو، یعنی بعد میں آنے والے لوگ ان کے برابر، ان کے 1 مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کو کہا آپ نے جو سیف اللہ کا لقب پائے، تو ہمارے دور کے لوگوں کی کیا اوقات کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ بول سکیں۔ اسی لیے ہمارے دل میں تمام صحابہ سے محبت ہونا چاہیے، ان کی جو اجتہادی علمی اور رائے کی غلطیاں یا اختلاف جو بھی ہوئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، ہماری ضرورت نہیں کچھ بولنے کی، ہمیں صرف ان سے محبت کرنا ہے، ان کی جو خوبیاں ہم نے سنا ہے ہم کو معلوم ہو رہی ہیں، ہمیں ان خوبیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام صحابہ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی خوبیاں اپنی زندگی کے لیے ہمیں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی بنانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔